آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ کتاب ہے شیخ مفید کی۔ شیخ مفید انتہائی برجستہ عالم مکتب تشیع کے انتہائی برجستہ اور قابل احترام اور قابل ثقہ عالم دین ہیں، جن کا پورا نام محمد بن نعمان بغدادی۔ بغداد سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کی ولادت ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ محمد بن نعمان بغدادی، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور جو ان کا لقب ہے نعمانی۔ ان کا جو لقب ہے وہ شیخ مفید ہے۔ شیخ مفید ان کا لقب اس وجہ سے پڑا تھا کہ انہوں نے ایک معتزلی عالم سے، ایک اہل سنت کے عالم معتزلی سے مناظرہ کیا تھا، تو اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو اس عالم نے ان کو مفید کا لقب دیا تھا۔ یعنی وہ جو معتزلی عالم تھا اس نے ان کو مفید کا لقب دیا۔ ان کی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے، کتاب ارشاد۔ اس کا پورا نام ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد۔ ارشاد یعنی رہنمائی، کس چیز کی طرف رہنمائی؟ اللہ کی حجتوں پر، اللہ کی حجتوں کی معرفت میں رہنمائی۔ وہ اللہ کی حجتیں جو خداوند کریم نے اپنے بندوں پر جن کو حجت قرار دیا ہے، ان کی معرفت میں رہنمائی، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور خداوند کریم درجات کو بلند فرمائے، غریق رحمت کرے۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، کس نام سے؟ تذکرۃ الاطہار کے نام سے۔ کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، تذکرۃ الاطہار کتاب کا نام ہے۔ یہ اسی شیخ مفید کی کتاب ارشاد کا ترجمہ ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں تقریباً 12 اماموں کی سوانح حیات ہے۔ ان کی ولادت کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، کہاں ہوئی، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھیں، ان کی اولادیں کتنی ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے مناقب کیا ہیں۔ 12 اماموں کی سوانح حیات کو رقم کیا گیا ہے اس کتاب میں شیخ مفید نے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس کے اوپر خاص طور پر اعتماد کیا گیا ہے، اور کافی محدثین نے اس کتاب کو اپنا منبع اور ماخذ قرار دیا ہے۔ مثلا کتاب بحار الانوار میں کئی احادیث جو ہے وہ کتاب ارشاد سے نقل ہوئی ہیں۔ یہ کتاب اگر دیکھا جائے تو کتاب روائی ہے۔ روائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روایتیں نقل ہوئی ہیں اس کتاب میں، یعنی مصنف کا اپنا قول، اپنا تبصرہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر کیا ہے؟ روایتیں، روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ روایت کو نقل کرتے ہوئے 12 اماموں کی سوانح حیات کو نقل کیا گیا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ زور دیا گیا ہے، یہ سب سے زیادہ میٹر جن ائمہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے وہ 2 امام ہیں، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی کتاب کے سمجھے 3 حصے ان 2 اماموں سے مختص ہیں، اور باقی جو ایک حصہ بچتا ہے، 1/4، وہ باقی تمام ائمہ کے متعلق روایتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ کتاب سوانح حیات میں لکھی گئی ہے ائمہ اطہار کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فقط سوانح حیات ہے، بلکہ ائمہ کے فضائل، ائمہ کے خطبے، اور اسی طریقے سے ان کی زیارت کی فضیلت، ائمہ کی کرامات، یہ سب جو ہے وہ اس میں نقل کی گئی ہیں۔ یعنی یہ کتاب خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے کہ جو مجالس پڑھتی ہیں آپ میں سے، کیونکہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے کتاب تذکرۃ الاطہار کے نام سے۔ یہ کتاب جو ہے وہ ایک شخص کے کہنے پر لکھی گئی۔ خود شیخ مفید نے اس کتاب کے مقدمے میں کہا کہ
مجھ سے ایک شخص نے درخواست کی کہ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں تمام ائمہ کا احوال بیان کیا گیا ہو کہ ان کی ولادت کس سن میں ہوئی، ان کی شہادت کس سن میں ہوئی، ان کے اولادیں کتنی تھیں، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، اور ان کے زمانے کے کیا احوال تھے، ان کے زمانے کے جو خلفاء تھے وہ کون کون تھے، تو یہ تمام احوال نقل کیے جائیں۔ تو کہا کہ ایک شخص کے کہنے پر میں نے اس کتاب کو لکھا۔ اگرچہ کہ یہ کتاب روائی کتاب کہلاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی روائی ہے، بلکہ علم کلام کی بہت سی بحثیں بھی اس کتاب میں کی گئی ہیں۔ علم کلام کا مطلب کیا ہے؟ علم کلام سے مطلب یہ ہے کہ استدلال قائم کیا ہو، عقائد کے اوپر استدلال کو نقل کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور امام کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ یہ دو شرط ہیں امامت کے لیے۔ پس جو شخص معصوم نہیں ہے یا جو شخص عالم نہیں ہے وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے علاوہ کسی نے بھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی پوری سوانح حیات میں، پوری طول تاریخ میں رسول خدا کے بعد اگر کسی نے عصمت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ ہمارے ائمہ ہیں۔ ہمارے ائمہ کے علاوہ کسی نے بھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، پر جو معصوم نہیں ہے وہ امام بھی نہیں ہے۔ یہ والا جو استدلال ہے یہ چھٹے امام کی سوانح حیات میں انہوں نے نقل کیا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے مثال کے طور پر امام سجاد کی جو احوال میں ذکر کرتے ہیں کہ فقط وہ شخص جو ہے وہ امامت کا حقدار ہو سکتا ہے کہ جو اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ افضل ہو، فضیلت رکھتا ہو۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے جب انبیاء کا تذکرہ کیا خداوند کریم نے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ پھر اس کے بعد ان تمام انبیاء کے بعد کہا کہ کلًا فضلنا علی العالمین، ان میں سے ہم نے ہر ایک کو عالمین پر فضیلت بخشی، یعنی جو حجت خدا ہوتی ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ با فضیلت ہونا چاہیے۔ یہ استدلال جو ہے وہ چوتھے امام کی سوانح حیات میں کا ذکر کرتے ہوئے یہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد خود رسول خدا کی جو حدیث مشہور ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے یا 12 امام ہوں گے، اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا، اور اسی طریقے سے ہر امام کی جو ہے وہ امامت پر جو نص ہے، جو روایت ہے، اس کو نقل کیا۔ کتاب اگرچہ کہ روائی ہے اور سوانح حیات کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں کچھ ایسی احادیث کو بھی نقل کیا گیا جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا مولا کائنات سے حدیث کو نقل کیا گیا جو کہ توحید کے باب میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اول عبادت اللہ معرفتہ، اللہ کی سب سے پہلی عبادت اس کی معرفت ہے۔ واصل معرفتہ توحیدہ، اور اللہ کی معرفت کی اصل یہ ہے کہ خداوند کریم کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ ونظام توحیدہ نفی التشبیہ عنہ، اور اس کی توحید کا نظام یہ ہے کہ خداوند کریم کو ہر قسم کی تشبیہ سے پاک رکھا جائے، یعنی ہر قسم کی تشبیہ، یہ نہ کہا جائے کہ خدا کا علم میرے علم جیسا، خدا کا سننا میرے سننے جیسا، خدا کا دیکھنا میرے دیکھنے جیسا، انسانوں کی صفات سے، بلکہ جو بھی غیر خدا ہے، غیر خدا کی صفات کو تشبیہ نہ دی جائے اللہ کی صفات سے، یعنی اللہ کی صفات، اللہ کو تشبیہ نہ دی جائے مخلوق سے، مخلوق کی صفات سے۔ جل عن تحلہ الصفات لشہادت العقول ان کل من حلتہ الصفات مصنوع وشہادت العقول انہ جل جلالہ صانع لیس بمصنوع۔ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم اس سے کہیں جلیل القدر ہے کہ صفات اس میں حلول کر جائیں۔ آپ جب صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک چیز کیا پڑھتے ہیں؟ صفات زائد بر ذات نہیں، صفات زائد بر ذات نہیں۔ خدا کی کچھ صفات ہیں جو کہ صفات ذاتی کہلاتی ہیں۔ صفات ذاتی کا مطلب مثلا علم مثال کے طور پر، قدرت مثال کے طور پر، یہ کیا ہیں؟ صفات ذاتی۔ صفات ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ خدا کسی زمانے میں جاہل تھا پھر عالم بن گیا، بلکہ جب سے خداوند کریم ہے اسی وقت سے عالم ہے، یعنی علم اس کی ذات کا حصہ ہے۔
اسی طریقے سے ایسا نہیں کہ خدا کسی زمانے میں کمزور تھا پھر اس کو قدرت مل گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے ہے وہ جب سے قادر ہے، یعنی قدرت اس کی ذات کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات ایک الگ ہے اور اس کی قدرت ایک الگ ہے۔ مثلا ہم سب میں کیا ہے، ہم سب جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، کس حال میں؟ ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے، سب کے سب جاہل تھے۔ تو ہم جاہل تھے، ہماری ذات کا علم حصہ نہیں تھا، پھر بعد میں ہم عالم ہوئے جب کچھ پڑھ لکھ لیا۔ لیکن نعوذ باللہ خدا ایسا نہیں ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، یعنی صفات ذاتیہ جو ہیں، وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں، زائد بر صفات نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جل ان تحلہ الصفات، خداوند کریم اس سے کہیں جلیل القدر ہے کہ اس کے اندر صفات حلول کر جائیں۔ کیوں؟ لشہادت العقول ان کل من حلت الصفات مصنوع، کہ تمام کی تمام عقل یہ شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ جس کے اندر بھی صفات حلول کرتی ہوں وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم مثال کے طور پر بعد میں عالم بنے ہیں، ہم بعد میں قدرت آئی ہے، ہم پہلے کمزور تھے، ناتوان تھے، بعد میں قادر ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس میں بھی صفات حلول کرتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مخلوق ہوتا ہے۔ خداوند کریم کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق ہے۔ یہ اس طریقے کی توحید کے باب میں ایک روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی، جو ائمہ کے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علمنا غابر و مزبور و نقط فی القلوب و نقر فی الاسماء۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم جو ہے وہ چار قسم کے ہیں، ایک علم غابر، ایک علم مزبور، ایک جو ہے وہ نقط فی القلوب، یعنی دلوں میں اسے کہنا چاہیے نقط کہتے ہیں، جیسے چڑیاں چونچ مارتی ہیں نا زمین پر، اس کو کہا جاتا ہے نقط۔ یعنی ہمارے جو علوم ہیں ان کی چار قسمیں ہیں، غابر، مزبور، نقط اور نقر فی الاسماء، اسماء میں نقط۔ ابھی کیا ہوتے ہیں خود امام بیان فرما رہے ہیں، وَإِنَّ عِنْدَنَا الْجَفَرَ الْأَحْمَرَ، ہمارے پاس ہی کیا ہے؟ سرخ جفر کا علم ہمارے پاس ہے، والجفر الابیض، سفید جفر کا علم بھی ہمارے پاس ہے، ومصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، مصحف فاطمہ بھی ہمارے پاس ہے، وعندنا الجامعہ، ایک کتاب جامعہ ہے، جیسے مصحف فاطمہ نقل کی گئی ہے معصومین سے ایک کتاب، اسی طریقے سے ایک کتاب جامعہ ہے جو معصومین سے نقل ہوئی ہے، یہ جامعہ بھی ہمارے پاس ہے۔ فیہا جمیع ما یحتاج الناس الیہ، اس کتاب میں وہ تمام چیز ہے کہ جس کی طرف لوگ احتیاج رکھتے ہیں۔ فسئل عن تفسیر ھذا الکلام، امام سے پوچھا گیا ہے کہ یہ سارے علم جو آپ بتا رہے ہیں اس کے کیا معنی؟ علم غابر کے، علم مزبور کے، اور نقط کے اور نقر کے۔ امام نے فرمایا کہ اما الغابر فالعلم بما یکون، غابر سے مراد کون سا علم ہے؟ جو کچھ ہونے والا ہے، آئندہ کا علم، مستقبل کا علم، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہمارے پاس ہے۔ وَأَمَّا الْمَزْبُورُ، علم مزبور سے کیا مراد ہے؟ فَالْعِلْمُ بِمَا كَانَ، وہ علم جو کہ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے۔ وَأَمَّا النَّقْطُ فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ الْإِلْهَامُ، قلوب میں نقط وہ کیا ہے؟ الہام ہوتا ہے ہمیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں خداوند نے کیا کہا کہ ہم نے وحی کی، وہ وحی کیا تھی؟ وحی الہامی تھی، ہم نے الہام کیا۔ یا اسی طریقے سے جیسے شہد کی مکھی کے لیے خداوند کریم نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ، کہ وہ اپنے گھر بنائیں، کہاں پر؟ جنگلوں پر، یا لوگوں کے جو گھروں کی بلند و بالا چھتیں ہوتی ہیں وہاں پر جو وہ اپنے گھر کو بنائیں۔ تو یہ جو وحی ہے یہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ کہا کہ نقط فی القلب سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمیں الہام ہوتا ہے۔ والنقر فی الاسماء، سماعت پر ایک طریقے سے نقر ہونا، یعنی چوٹ لگنا سماعت پر، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث الملائکۃ نسمع کلامہم، یہ ملائکہ کا کلام ہے کہ ان کے کلام کو ہم سنتے ہیں۔ ولا نرى اشخاصہم، لیکن ملائکہ کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ رسول کیا تھے؟ رسول نہ صرف کلام سنتے تھے بلکہ فرشتے کو دیکھتے بھی تھے، جناب جبرائیل کو دیکھتے تھے۔ ائمہ اطہار
ان کے پاس کلام ہوتا ہے، فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْجَفْرُ الْأَحْمَرُ، سرخ جفر کیا ہے؟ فَوِعَاءٌ فِيهِ سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآلہ۔ جفر احمد ایک ظرف ہے، ایک مرتبان ہے، ایک برتن ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ کا اسلحہ ہے۔ وَلَن يَظْهَرَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ اسلحہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا یہاں تک کہ جو ہمارے اہل بیت میں سے ایک قائم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب ظہور کریں گے صلی اللہ علیہ محمد، تو ان کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہوگا وہ رسول خدا کا اسلحہ ہوگا۔ وَأَمَّا الْجَفَرُ الْأَبْيَضُ، جو جفر ابیض ہے وہ کیا ہے؟ فَوِعَاءٌ فِيهِ تَوْرَاتُ مُوسَىٰ وَإِنجِيلُ عِیسَىٰ وَزَبُورُ داود وَكُتُبُ اللَّهِ الْأُولَىٰ، جو جفر ابیض ہے، سفید جفر، اس سے مراد بھی ایک برتن ہے، ایک مرتبان ہے کہ جس کے اندر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی تورات ہے، حضرت عیسیٰ کی انجیل ہے، اور حضرت داؤد کی زبور ہے، اور جتنے بھی صحیفے نازل کیے گئے ہیں خداوند کریم کی جانب سے وہ تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہیں، وہ سب ہمارے پاس ہیں۔ وَأَمَّا مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا، مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فَفِيهِ مَا يَكُونُ مِنْ حَادِثٍ وَأَسْمَاءُ كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، اس کے اندر ہر وہ کام جو ہونے والا ہے قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر، جتنے بھی حادثات اور واقعات رونما ہونے والے ہیں، یہ تمام چیزیں اس صحیفے میں لکھی ہوئی ہیں، مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہیں، اور جتنے بھی بادشاہ اس روئے زمین پر حکومت کریں گے ان سب کے نام اس مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الْجَامِعَةُ، جامعہ کیا ہے؟ فَهِيَ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، طولُهُ 70 ذراع، اس کی جو طوالت ہے 70 ذراع کے برابر ہے۔ دیکھیں پہلے کے دور میں یہ ایسے کاغذ نہیں ہوتے تھے لکھنے کے لیے، پہلے کے دور میں کس پہ لکھا جاتا تھا؟ چمڑے کے اوپر، کھال کے اوپر، کھال کو سکھایا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، تو اونٹ کی کھال یا دمبے کی کھال اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، تو وہ اونٹ کی کھال کے جس کی طوالت کتنی ہے؟ یہ 1 ذراع ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک 1 ذراع ہے، 70 ذراع کے برابر، 70 ذراع کے برابر ایک دیوان ہے، ایک کتاب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ املاء رسول اللہ من فلق فیہ، اس میں کون سا علم ہے؟ اس میں وہ علم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے املا کروایا ہے، یعنی رسول خدا بولتے جاتے تھے اپنی زبان مبارک سے، اور مولائے کائنات اپنی قلم مبارک سے اس کو لکھتے جاتے تھے۔ وخط علی ابن ابی طالب بیدہ فیہ واللہ جمیع ما یحتاج الناس الیہ الی یوم القیامہ، تمام وہ چیزیں ہیں اس کے اندر کہ جس کے لیے لوگ محتاج ہوں گے قیامت تک۔ حتی ان فیہ عرش الخدش والجلدہ و نصف الجلدہ، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو خراش لگائی ہو، ایک خراش لگا دی ہو، تو اس کی قیمت کیا بنتی ہے، اس کی دیت کیا بنتی ہے، کہ یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی نے کوڑا مارا ہو، آدھا کوڑا بھی کسی نے کسی کو مارا ہو، تو اس کی دیت کیا بنتی ہے، یہ تمام کا تمام علم اس کتاب میں، کتاب جامعہ میں موجود ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔